السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے اور سنانے سے قبل آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر ساری دنیا کے سرکار، ساری دنیا کے مرکز عقیدت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، شاعر کہتا ہے، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن۔ اللہ فرماتا ہے، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ، بے شک اللہ جس کو چاہے بلا حساب و کتاب روزی عطا کرتا ہے۔ ایک جگہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ اللہ جب روزی دینے پر آتا ہے، اللہ کی رحمت جب جوش میں آتی ہے تو اپنے بندوں کو وہاں سے نوازتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وہاں سے دیتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کرتا کہ آخر ہمارے پاس پیسے آ کہاں سے رہیں۔ یہ سب اللہ کی عطا ہے، جسے چاہے نواز دے اور جسے چاہے محروم کر دے۔ اب روزی دینا ایک پوائنٹ یہ ہے، اور دوسری پوائنٹ یہ کہ روزی سے محروم کر دینا۔ آپ کے سامنے، آپ کے سماج میں، آپ کے گاؤں میں ان دونوں قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ اللہ انہیں بہت دولت عطا کرتا ہے، خوب عطا کرتا ہے، بہترین ان کا گھر ہوتا ہے، اچھے کھانے ہوتے ہیں، کپڑے اچھے ہوتے ہیں، گاڑیاں اچھی ہوتی ہیں، لیکن بغل ہی میں اللہ کچھ لوگوں کو دولت سے محروم کر دیتا ہے۔ ان کے پاس صحیح گھر نہیں ہے، گھر چھپر کا ہے، یا پھر گاڑی صحیح نہیں ہے، یا پھر کھانے صحیح سے میسر نہیں ہیں۔ تو ان دو قسم کے لوگ ہر طبقے میں، ہر شہر میں، ہر صوبے میں، ہر ملک کے، دنیا کے ہر گوشے میں یہ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں۔ اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ کچھ غریب ہوتے ہیں، کچھ امیر ہوتے ہیں۔ اب ہم کہتے ہیں کہ یہ غریبی اور یہ امیری، یہ دونوں اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے جس کو غریب کیا اسے بھی اللہ نے بہت بڑی نعمت عطا کیا، اور اللہ جسے امیر کرتا ہے اسے بھی بہت دولت عطا کرتا ہے، اسے بھی خوب نوازتا ہے۔ تو یہ دونوں قسمیں اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اب آپ کہیں گے
دولت مندی مالداری تو نعمت ہے، بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن غربت، فقیری، تنگ دستی یہ کیسے نعمت ہو سکتی ہے؟ آپ اس کو ذرا بتائیں۔ دیکھیے، دولت مندی مالداری نعمت ہے، اس میں کسی کو شک نہیں، لیکن جس کو اللہ نے غریب کیا، جس کو اللہ نے تنگ دست کیا، جس کو اللہ نے فقیر کیا، تو اس کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ غریب، غربا، فقراء مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے، 500 سال پہلے جنت میں چلے جائیں گے۔ اب ذرا بتائیے، یہ غربت نعمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جانے کی جو خوشخبری حدیث میں ہے، وہ مالداری کے سبب سے ہے یا غربت کے سبب سے ہے؟ غربت اور فقیری کے سبب سے ہے۔ تو اس اعتبار سے غربت اور فقیری بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب کوئی غریب ہے، کوئی تنگ دست ہے، کوئی مالدار کو دیکھ کر کے پریشان حال ہے، تو اللہ کے واسطے، خدا کے واسطے اپنے دل میں سکون وہ پیدا کرے، اپنے دل میں وہ راحت پیدا کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے خوشخبری دی ہے اس کے لیے کہ غریب میری امتیوں میں سے جو غریب ہوگا، جو فقیر ہوگا، وہ مالداروں سے کئی سو سال پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ یہ سرکار کا فرمان ہے، تو اس کو دل میں یہ اپنے آقا کی حدیث لے کر کے اس کو تسلی دینا چاہیے۔ اب یہ تو ہو گئی کہ مالداری یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، اور فقیری یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک؟ اب اس کا اپوزٹ، مالداری یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے، اور فقیری یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب تک تو آپ نے یہ سمجھا کہ مالداری بہت بڑی نعمت ہے، کیسے نعمت ہے یہ بھی آپ کو میں نے سمجھا دیا، فقیری یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، کیسے نعمت ہے یہ بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا الٹا، اس کا اپوزٹ، مالداری بہت بڑی مصیبت ہے، اسی طریقے سے فقیری بھی بہت بڑی مصیبت ہے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ کھلبلی مچ رہی ہوگی کہ آخر یہی بات ہے، پہلے نعمت اور اب مصیبت کیسے ہو سکتی ہیں؟ ذرا دیکھیے، انسان جب مالدار ہوتا ہے، مالداری مصیبت ہوتی ہے، انسان جب مالدار ہوتا ہے تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے مالداری کے چکر میں آ کر کے، اپنے مالداری ثروت مندی کے دام فریب میں آ کر کے وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے، وہ اللہ کو چھوڑ بیٹھتا ہے، غریبوں پر ظلم کرتا ہے، اور اپنے مالداری کے دام فریب میں آ کر کے اس کا دل یاد خدا سے غافل ہو جایا کرتا ہے۔ اب یہ مالداری بتائیے نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ مصیبت ہے، یہ مالداری مصیبت ہے، اور فقیری یہ بھی مصیبت ہے۔ ذرا دیکھیں، کچھ لوگ جو کماتے نہیں، فقیر ہو جاتے ہیں، اور ان کے بدن میں کاہلی، تساہلی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کام کرنے کے لائق ہوتے ہوئے بھی کام نہیں کرتے، اس طریقے سے وہ فقیر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ فقیر ہونا، یہ فقر اور غربت دھیرے دھیرے ان کو چوری کرنے پر مجبور کرتی ہے، دھیرے دھیرے چوری کرنے پر مجبور کرتی ہے، دھیرے دھیرے ایک دوسرے مالدار سے جلن کرنے پر یہ فقیری اس کو مجبور کر دیتی ہے۔ یہی فقیر ایک بہت بڑا چور اور ڈاکو بن جاتا ہے آگے چل کے۔ اب بتائیے یہ فقیری نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ مصیبت ہے۔ پتہ کیا چلا؟ مالداری نعمت ہے اور مصیبت بھی۔ مالداری اگر مال سے اللہ کے دین کا کام ہو، مال سے مسجدیں بنوائی جائیں، مال سے اگر مدارس کھولے جائیں،
مال سے اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو یہ مالداری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اور یہی مالداری اگر ظلم پہ خرچ کیا جائے، یہی پیسے، یہی سامان، یہی اسباب اگر گناہ پہ خرچ کیے جائیں، ناچ گانے پر خرچ کیے جائیں، تو یہی مالداری سب سے بڑی مصیبت ہے. وہ فقیری، جس فقیری سے دل میں اللہ کی یاد آئے تو وہ فقیری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. لیکن جس فقیری سے انسان چوری پہ مبتلا ہو جائے، جس فقیری سے انسان گنڈا گردی میں مبتلا ہو جائے، تو یہ فقیری یہ نعمت نہیں، بہت بڑی مصیبت بن جایا کرتی ہے. تو یہ فرق اپنے ذہن میں رکھیں. اب یہاں سے ہم کو سبق کیا ملتا ہے؟ ہم کو اب یہاں سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جب آپ کو یہ قاعدہ بتا دیا تو اب آپ اس سے سمجھ جائیں گے کہ کون مالدار اچھا ہے اور کون مالدار خراب ہے، کون غریب ثواب کا کام کرتا ہے اور کون غریب گناہ میں مبتلا ہے. جو مالدار اپنے مال سے رب کی بارگاہ میں خرچ کرے، فوراً سمجھ جاؤ یہ اللہ کا مخلص بندہ ہے. جو مالدار اپنے مال سے ناچ گانے کروائے، ظلم پر مدد کرے، تو مالدار سمجھ جاؤ شیطان کا کام کرتا ہے. جو فقیر دنیا سے دور ہو کر کے، جو فقیر دنیا سے یگانہ ہو کر کے رب کی بارگاہ میں آئے، دن و رات مسجد میں گزارے، تو سمجھ جاؤ یہ فقیر خدا ہے. یہ فقیر، اسی کے بارے میں سرکار نے فرمایا کہ مالداروں سے 500 سال پہلے جنت کا پروانہ سنے گا. اور اگر فقیر کام نہیں کرتا، دولت نہیں کماتا، چوریوں میں مبتلا ہوتا ہے، ڈکیتی میں مبتلا ہوتا ہے، تو یہ فقیر سمجھ جاؤ یہ اللہ کا بندہ نہیں، شیطان کا کام کرتا ہے. اللہ ہمیں، اگر ہم میں سے کسی کو مالدار کیا ہے تو اچھا مالدار بنائے، اور اگر کسی کو فقیر کیا ہے تو اچھا فقیر بنائے. دونوں قسمتوں ہیں، دونوں نعمتیں اللہ ہمیں اچھی طور پر عطا فرمائے. اب ہم تیسری پوائنٹ پہ آتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ مالداری اور فقیری اللہ نے پیدا کیا، اب ان دونوں تو اچھے ہیں اور برے بھی ہیں. جو برے ہیں ان کو ہم یہاں سے پھینک دیتے ہیں. جو اچھے ہیں، پھر ان دونوں میں سب سے افضل کون ہے؟ مالداری اچھی یہ زیادہ افضل ہے یا فقیری اچھی یہ زیادہ افضل ہے؟ میرے سرکار پاک آمینہ کے لال، دونوں عالم کے مالک و مختار سیدنا احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی جب پڑھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، جب سرکار کی سیرت کو پڑھتے ہیں، ایسا احساس ہوتا ہے کہ سرکار کو اللہ نے سب کن کی کنجی عطا کر دیا. سرکار فرماتے ہیں اللہ نے مجھے وہ عطا کیا کہ اگر میں کہوں تو سونے کے پہاڑ میرے ساتھ چلیں، میں حکم کروں تو سونے کے پہاڑ میرے پیچھے پیچھے چلیں، لیکن میں اپنے رب کے واسطے میں فقیری کو پسند کرتا ہوں، فقیری کو پسند کرتا ہوں. سرکار کی زندگی، سرکار کی سوانح، آپ کی سیرت پڑھ کر کے پتہ چلتا ہے کہ جو فقیر ہوتا ہے، جو مالدار نہیں ہوتا، تو پھر وہ سرکار کی سنت پہ عمل کرتا ہے. اور جو فقیر ہوتا ہے، بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اس کے دل میں اللہ کی یاد زیادہ ہوتی ہے. فقیروں کے دلوں میں اللہ کو تلاش کرو، اللہ غریبوں کے دل میں ہوا کرتا ہے. مالدار تو دنیا میں مصروف ہو جایا کرتے ہیں، مالدار تو اپنے مالوں میں اپنے خمار چڑھائے بیٹھے ہیں اپنے ذہن کو. یہ مالدار، یہ فقیری، یہ سب کے سب اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کے لیے ہو تو صحیح ہے. اور اگر اللہ سے دور کر دیں تو ان میں سے کوئی بھی ثواب کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ بھی عطا کرے تو اپنے لیے عطا کرے، جو کچھ روکے تو اپنے لیے روکے. اب دیکھیے، یہ آپ جتنے بھی بزرگان دین کو دیکھ لیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، مولائے کائنات،
اور بھی بعد کے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، غوث اعظم اور بھی آگے آئے، اعلیٰ حضرت سیدنا سرکار مفتی اعظم ہند اور بھی جتنے بھی بزرگان دین ہیں، ان سبوں نے اپنے رب کے واسطے دنیا کو چھوڑ دیا، رب کو پانے کی خاطر دنیا کو چھوڑ دیا۔ لیکن جب دین کی باری آئی، جب خرچ کرنے کی باری آئی، تو جتنا اثاثہ، جتنے مال تھے، سب رب کی بارگاہ میں قربان کر دیا۔ یہ ان کی شانیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہاں ایک پوائنٹ اور بتاؤں، اس نیت سے دعا کرنا کہ اے اللہ مجھے فقیر بنا دے تاکہ تیری بارگاہ میں ہمیشہ رہوں، دنیا سے دور رہوں، یہ دعا کرنا بھی ثواب کا کام ہے۔ اور یہ دعا کرنا اے اللہ ہمیں خوب مالدار بنا دے، خوب مالدار بنا دے تاکہ جگہ جگہ مسجدیں بنواؤں، جگہ جگہ مدارس کھولوں، یتیموں کی خدمت کروں، فقیروں کی خدمت کروں، تو یہ بھی دعا مانگنا ثواب کا کام ہے۔ پتہ چلا کہ دونوں عیب کا کام نہیں ہے، شرط یہ کہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے لیے ہونا چاہیے، نیت اللہ کی ہو، رسول اللہ کی ہو، تو گناہ کا کام جو گناہ کی طرف لے جائے وہ بھی عین ثواب ہو جایا کرتا ہے۔ نیت خراب ہو تو ثواب کا کام بھی گناہ میں تبدیل ہو جایا کرتا ہے۔ آپ دیکھیں نیت کا کتنا بڑا فرق ہے۔ ایک صحابی رسول ہیں، وہ آتے ہیں روڈ پر کھونٹ کو گاڑ دیتے ہیں، دوسرے دن دوسرے صحابی آتے ہیں، وہ اس کھونٹ کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ دونوں سرکار کے چہیتے ہیں، سرکار کے صحابی، جلیل القدر صحابی، ایک کھونٹ کو گاڑتے ہیں اور دوسرا کھونٹ کو اکھاڑ دیتے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں بار بار کھونٹ کو اس کو لا کر کے گاڑتا ہوں اور یہ کوئی دوسرا آ کر کے اس کو اکھاڑ دیتا ہے، تو ان کو تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، سرکار کی بارگاہ میں جا کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں اس کھونٹ کو گاڑتا ہوں اور فلاں شخص آ کر کے اکھاڑ کے پھینک دیتا ہے۔ سرکار نے فرمایا اس کو بھی بلاؤ جو اکھاڑ کے پھینکتا ہے، ان کو بھی بلایا گیا، دونوں سامنے حاضر ہیں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں تمہاری کیا نیت تھی کہ تم کھونٹ کو گاڑتے تھے، تمہاری کیا نیت تھی کہ تم کھونٹ کو اکھاڑ دیا کرتے تھے؟ تو یہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یہ عرب ہے، یہاں دور سے مسافر آتے ہیں، تجارت کرنے آتے ہیں، سامان بیچنے خریدنے آتے ہیں، اپنے ساتھ اونٹ بھی لاتے ہیں، تو تھکے مارے رہتے ہیں، تو میں اس وجہ سے اس کو گاڑ دیا کہ اونٹ آئے لے کر کے تو اونٹ کے رسی کو اس میں باندھ دیں اور اپنے آرام کریں، ان کو اپنے اونٹ کے گم ہونے کا خوف نہ ہو۔ ان صحابی سے پوچھتے ہیں تم بتاؤ تم کیوں اس کو اکھاڑ دیتے ہو؟ یہ عرض کرتے میرے آقا یہاں مسافر رات میں بھی آ جایا کرتے ہیں، اور رات میں بھی کوئی آ جایا کرتا ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کھوٹ سے کوئی ٹھوکر کھا کے گر نہ جائے، اس کو چوٹ نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے میں اس کو اکھاڑ دیا کرتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے دونوں ثواب کا کام کرتے ہو، دونوں ثواب کا کام کرتے ہو، اس کی نیت بھی اللہ کو حاصل کرنا اور اس کی نیت بھی اللہ کو حاصل کرنا۔ تو پتہ چلا نیت سے کوئی چیز ثواب بن جایا کرتی ہے اور نیت سے کوئی چیز گناہ بھی بن جایا کرتی ہے۔ اب ایک شخص آتا ہے اچھے سے، لوگوں کو دکھا کر کے آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے دیکھیں اور بھی دوسرے لوگ دیکھیں تو وہ بھی، ان کو بھی رغبت ہو، وہ بھی نماز پڑھنے آئیں، تو یہ دکھا کر کے آتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتے ہوئے آتا ہے، اچھے کپڑے پہن کر کے آتا ہے تاکہ لوگ رب کی بارگاہ میں آئیں، تو یہ بھی دکھاوا کر کے آتا ہے۔ اور ایک شخص وہ ہے جو بالکل سینہ تان کے دکھا کر کے وہ خرامہ چل کے آتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو کہیں بہت بڑا نمازی ہے، بہت بڑا نمازی ہے۔ اب ذرا بتائیں دکھاوا دونوں کرتے ہیں، لیکن کیا دونوں ثواب کا کام ہے؟ جو اس لیے دکھاوا کرتا ہے تاکہ لوگ دیکھیں تو رب کی بارگاہ میں آئے، میری دیکھی دیکھا،
تو ان کو بھی ثواب ملے، ان کو بھی ثواب ملے، تو یہ ثواب کا کام کرتا ہے۔ اس کی یہ ریا اور دکھاوا یہ ثواب کا کام ہے۔ لیکن وہ جو اس نیت سے دکھاوا کرتا ہے کہ لوگ مجھ کو بہت بڑا نمازی سمجھے، تو اس کا نماز پڑھنے سے ثواب نہیں ملے گا، بلکہ اس کا یہ دکھاوا خود الٹا گناہ کا سبب بن جائے گا۔ تو نیت یہ خالص رب کے لیے ہونی چاہیے۔ رب کی نیت ہو تو ثواب ملے گا، رب کی نیت نہ ہو تو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک بندہ ہے وہ روزہ رہتا ہے اس وجہ سے کہ ہم گناہ سے بچے رہیں، رب کی یاد کریں، ہمیشہ مسجد میں بیٹھے رہیں، تاکہ روزہ رہیں گے پیٹ خالی رہے گا، رب کی یاد کریں گے سکون ملے گا۔ تو اب اس صورت میں اس کا روزہ رکھنا ثواب کا کام ہے۔ لیکن بغل میں ایک شخص وہ ہے جو روزہ اس وجہ سے رہتا ہے کہ گھر میں کے کچھ کھانے پینے کی چیز ہی نہیں، اس وجہ سے روزہ رہتا ہے تاکہ کھانے پینے کی چیز بچی رہے، خرچ نہ کرنا پڑے۔ تو اب بتائیے اس نیت سے روزہ رہنے میں ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو روزہ رہتا ہے رب کے لیے نہیں بلکہ سامان بچانے کے لیے رہتا ہے، پیسے بچانے کے لیے رہتا ہے۔ لیکن بغل میں دوسرا وہ رب کی یاد، رسول اللہ کی یاد تازہ کرنے کے لیے رہتا ہے، تاکہ ہم روزہ رہ کر کے رب کی خوشی تلاش کریں۔ اللہ ہمیں اچھی نیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو بات کیا چلے تھی؟ اللہ فرماتا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ بے شک اللہ جسے چاہے بلا حساب و کتاب روزی دیتا ہے۔ اب حدیث پاک امام غزالی اپنی کتاب منہاج العابدین میں لکھتے ہیں، ان کو امام التصوف کہا جاتا ہے، صوفیوں کے امام ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ یہ اپنی کتاب منہاج العابدین میں لکھتے ہیں کہ اللہ کے قلم نے، تقدیر کا قلم، یہ تمام انسانوں کی تقدیر کو اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دیا۔ کب کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کب کہاں مرے گا، کس حالت میں مرے گا، اللہ کے قلم نے سب کو لکھ کر کے پہلے ہی رکھ دیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس رزق میں زیادتی نہیں کر سکتی، اور کسی گناہگار کا گناہ اس رزق میں کمی نہیں کر سکتا۔ یہ رزق مقدر ہو چکا، ہمیں جتنا ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جتنا نہیں ملنا ہے لاکھ کوشش کرو نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو کوئی چاہے پرہیزگاری کر کے نمازیں پڑھ کے رزق میں زیادتی کر لے تو یہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حدیث میں سرکار فرماتے مقدر ہو چکا، اب کوئی اس میں زیادتی نہیں کر سکتا۔ اور جس کے بارے میں رزق لکھ جا چکی وہ اگر گناہ بھی کرے تب بھی اس کو اتنا رزق مل کر کے رہے گا۔ ہاں، عبادت کرنے میں، اللہ کی عبادت کرنے میں رزق میں زیادتی تو نہیں ہوتی، لیکن برکت ضرور ہوتی ہے، برکت ضرور ہوتی ہے۔ 1 روپیہ ہے لیکن اس میں اتنی برکت ہوگی کہ اس 1 روپے میں اللہ وہ کام لے گا جو عام لوگوں سے 1000 میں ہو جایا کرتا ہے۔ تو یہ فائدہ ہے۔ اب دیکھیے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے ان کے شاگرد نے سوال کیا کہ استاد محترم یہ فرمائیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کام کرتے ہیں تو پھر ان کو روزی خوب ملتی ہے، جتنا زیادہ کام کرتے ہیں تو مالدار بھی اتنا ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بالکل گھر میں بیٹھے رہتے ہیں، کچھ کام نہیں کرتے ہیں تو وہ فقیر ہی رہتے ہیں۔ تو اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ رزق یہ تقدیر سے نہیں ہے بلکہ یہ کام کرنے پر ڈیپینڈ ہے۔ کام کرے گا تو رزق ملے گا، اور اگر کام نہیں کرے گا تو رزق نہیں ملے گا۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں یہ رزق کا تعلق یہ کام سے نہیں ہوتا، یہ نوکری سے نہیں ہوتا، یہ صرف اور صرف رب کی تقدیر سے ہوتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کتنے بھی لوگ ایسے ہیں کہ جو گھر میں بیٹھے ہیں
پیسے اور مالداری اور جواہرات ایسے نکالتے ہیں جیسے کوئی ندی سے جواہرات نکالے. بیٹھے بیٹھے لاکھوں روپے کماتے ہیں, کروڑ روپے کے مالک ہوتے ہیں, اور بغل میں ایک شخص ایسا ہوتا ہے دنوں رات کام کرتا ہے لیکن اس کو صحیح سے اچھے روپے بھی میسر نہیں ہو سکتے, اس سینکڑوں روپے کا بھی مالک صحیح سے نہیں ہو پاتا. تو اگر کام سے رزق کا تعلق ہوتا تو جو کام زیادہ کرتا ہے پیسہ اس کو زیادہ ملنا چاہیے, جو گھر میں بیٹھا ہے اس کو پیسہ نہیں ملنا چاہیے. لیکن تم دیکھتے ہو کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو پی ایم کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, جج کی کرسی پہ بیٹھے ہیں, کچھ نہیں کرتے, 1-2 گھنٹہ زبان چلا دیتے ہیں, ان کی سیلری کروڑوں روپے ہے. بغل میں ایک شخص ایسا ہے دنوں رات کام کرتا ہے لیکن وہ مشکل سے 400 سے 500 روپے کماتا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں جو گھر میں بیٹھے ہیں لیکن ان کو رزق اللہ بالکل ابھار کر کے دیتا ہے جہاں سے ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. اور ایسے بھی کچھ لوگ ہیں کہ کام پر کام کیے جاتے ہیں پھر بھی فقیر ہی رہتے ہیں. تو رزق کا تعلق میرے مسلمان دوستو یہ کام سے نہیں ہے, اللہ کی تقدیر سے ہے. رزق تلاشنا ہے اپنے بازو کے بوتے نہ تلاش کرو, یہ رب کی تقدیر سے تلاش کرو, رب سے تلاش کرو. وہ جہاں سے دے گا تمہارا وام و گمان بھی نہیں ہو سکتا. پھر وہ سوال کرتا ہے, شاگرد سوال کرتا ہے, اچھا اگر تقدیر سے رزق کا تعلق ہے اور کام کرنے یا نہ کرنے سے اس کا تعلق نہیں ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو کام کرتا ہے تو وہ پیسہ کماتا ہے اور جو کام نہیں کرتا تو پیسہ نہیں کماتا ہے. تو اس سے تو سمجھ میں آتا ہے کہ جو رزق ملے تو کام کرنے سے ملے, روزی جو ملے کام کرنے سے ملے, جو کام نہ کرے تو رزق سے محروم رہے. اس سے تو یہ سمجھ میں آتا ہے. تو امام غزالی فرماتے ہیں ہاں یہ تو صحیح ہے, جو کام کرے تو رزق ملے, کام نہ کرے تو رزق نہ ملے, یہ تو صحیح ہے. لیکن اس کا تعلق, روزی کا تعلق یہ کام کرنے سے نہیں ہے, یہ رب کی تقدیر سے ہے. ہاں رب کے قانون میں ہے کہ جو کام کرے گا تو اللہ اسے رزق دے گا اور جو کام نہیں کرے گا تو اس کو رزق سے محروم کر دے گا. یہ رب کا قانون ہے. اب یہاں سے کیا سمجھ میں آیا کہ رزق کے لیے کام کرنا بھی ضروری اور رب کی تقدیر پر بھروسہ کرنا بھی ضروری. بغیر رب کی تقدیر سے تم کچھ پا نہیں سکتے. وہ جتنا لکھ دیا ہے اتنا مل کے رہے گا, اور جو نہیں لکھا لاکھ کوششیں کرو تمہیں مل کے نہیں رہ سکتا وہ. اب دیکھیے یہ رب کی تقدیر اور رب کی مشیت یہ کیسی ہے کہ کسی کو مالدار کیا اور کسی کو مالداری سے محروم کیا. تو جو مالدار ہے رب کی رضا کے لیے مال کو خرچ کرے, اور جو غریب ہے تو رب کی رضا زوئی تلاش کرے. اور میں آپ کو ایک زندگی بہترین طریقے سے گزارنے کا سلیقہ بتاؤں. میرے دوستو کبھی جب آپ کو غربت جب تنگ دستی فقیری پریشان کر دے آپ پریشان نہ ہوئیے. کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کوئی انسان رات میں اس کو سوکھی روٹی میسر ہے, وہ اپنے دل کو چھوٹا کر لیتا ہے کہ یہ مجھے صحیح سے سبزی بھی میسر نہیں. میرے دوستو اس وقت دل چھوٹا نہ کرو, پریشان نہ ہو. اپنے دل میں یہ تلاش کیجئے, اپنے دل میں یہ خیال کیجئے کہ میرے اسی محلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کو یہ بھی میسر نہیں ہے, ان کو یہ بھی میسر نہیں, وہ بھوکے بھوکے روڈ پر سوئے پڑے ہیں. اس طریقے سے اگر آپ زندگی کا ایک اندازہ بنا لیں گے انشاءاللہ کبھی ناشکرے نہیں ہوں گے, کبھی آپ نافرمان نہیں ہوں گے. ہمیشہ آپ کی زبان سے رب کا شکر ہی بلند ہوگا, رب کی تعریف ہی بلند ہوگی. اللہ تعالی ہمیں اپنے شکر گزار اور فرما بردار بندوں میں بننے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ ہمیں اپنے محبوب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.